السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج 10th کلاس میتھ کا لیکچر نمبر 17B ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ایکسرسائز 5.3 کویشچن نمبر 4. یہ لاسٹ کویشچن ہے اس ایکسرسائز کا. ہمارا ٹاپک ہے وین ڈائیگرام. برٹش میتھمیٹیشین جان وین 1834 میں پیدا ہوا اور 1923 کو ڈیتھ ہوئی. یہ میتھمیٹیشین اپنے نام سے اس کو سیٹس کو ڈائیگرامز کی شکل میں اخذ کیا، جس کا نام وین تھا، اس لیے اس نے وین ڈائیگرام کا نام دیا. وین ڈائیگرام کیا ہوتا ہے؟ وین ڈائیگرام در حقیقت ایک ریکٹینگل شیپ ہے. اس ریکٹینگل شیپ میں ان سائڈ یعنی اس کے اندر یہ پورا کا پورا یونیورسل سیٹ ہے، اور اس میں جو بھی سیٹ آتے ہیں وہ یونیورسل سیٹ کے سب سیٹ کہلاتے ہیں، جیسا کہ اے اینڈ بی یونیورسل سیٹ کا سب سیٹ ہے. وین ڈائیگرام بنانے کے بیسیکلی دو طریقہ کار ہیں، دو میتھڈز ہیں. ایک ہوتا ہے ڈس جوائنٹ سیٹ سے اور ایک ہوتا ہے اوور لیپنگ سیٹ سے. پہلی بات یہ ہے کہ جاننا ضروری ہے کہ ڈس جوائنٹ سیٹ کسے کہتے ہیں. ڈس جوائنٹ اس ایسے دو سیٹ جس میں کوئی ایلیمنٹس کامن نہ ہو. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے لکھا اے اینڈ بی، ان دونوں کو اگر میں یونین نکالوں گا تو یہ بھی علیحدہ سیٹ ہے، یہ بھی علیحدہ ہے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ شیڈ کیا ہے. اور اوور لیپنگ سیٹ کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ کامن ہونا ضروری ہے. اب جیسا کہ یہاں اے یونین بی کا میں نے ایک شیپ دی آپ کے سامنے، یہ دو سیٹیں اوور لیپنگ ہیں، دیکھ رہے ہیں دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو یہ دونوں میں کوئی نہ کوئی چیز کامن ہوگی، تو اسے اوور لیپنگ سیٹ کہلاتا ہے. تو آج جو ہماری ایکسرسائز کا کویشچن نمبر 4 ہے، وین ڈائیگرام اس میں فائنڈ کرنی ہے. تو یہ در حقیقت تمام کے تمام سوال اوور لیپنگ سیٹس کے ہیں. میں نے ایک کویشچن آپ کے سامنے سالو کیا ہے، اور اسی کویشچن کو سمجھاتے ہوئے چاہوں گا کہ باقی کویشچن آپ خود سالو کریں. سوال کیا ہے؟ پہلی بات کویشچن نمبر ہے اے مائنس بی از اکول ٹو اے انٹرسیکشن بی کا کمپلیمنٹ. ہمیشہ بچوں یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ویلیو دی جائے گی، یونیورسل سیٹ کی بھی دی جائے گی، اے کی بھی دی جائے گی، بی کی بھی دی جائے گی. یونیورسل سیٹ کی جو ویلیو ہے وہ 1 سے لے کر 10 تک ہے، اور جبکہ اے اور بی کی رقم آپ کے سامنے، اے کی رقم 1 3 5 7 9 یہ آڈ نمبر ہے، اور بی کی رقم ہے 2 3 4 5 8. اگر ہم اس کا ڈفرینس فائنڈ کیا جائے تو اس کا آنسر آئے گا 179. جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، سیم ایلیمنٹ کینسل ہو جاتے ہیں، جو اے کے ریمائنڈر ہوں گے وہ لکھ دیں گے. یہ اے مائنس بی ہے، یہ تو آپ ہمیشہ کرتے آئے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈائیگرام پہ شو کیا جا سکتا ہے؟ وین ڈائیگرام کیسے بنائے گی؟ یہ آپ کے سامنے جو سب سے اہم چیز، یہ حل کریں یا نہ کریں، وین ڈائیگرام بنانا ضروری ہوتا ہے. کیسے بنائیں گے وین ڈائیگرام؟ پہلی بات ریکٹینگل شیپ بنائیں گے، جیسا میں نے آپ کے سامنے ریکٹینگل بنایا. یہ یونیورسل سیٹ ہے، تمام کا تمام ریکٹینگل کی ان سائڈ جو ہے وہ تمام یونیورسل ہے. اس میں دو سیٹ ہیں، ایک اے ہے اور ایک بی ہے. ان دونوں میں کامن ہوں گے، 3 اور 5 کامن ہے. آپ کے سامنے میں نے اوور لیپنگ سیٹ بنایا، اے ہے، یہ بی ہے. یہ درمیان میں دیکھ رہے ہوں گے کہ 3 اور 5 یہ کامن ہے، کامن ادھر لکھیں گے. باقی جو اے کے ریمائنڈر ہے 1 7 9 اے کے کالم میں لکھیں گے، اور بی کے جو ریمائنڈر ہوں گے وہ 2 4 8 وہ بی کے کالم میں لکھیں گے. اب جب یہ لکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل ایلیمنٹس 1 سے لے کر 10 تک نہیں ہیں، ان میں 6 اور 10 موجود نہیں ہے اے اور بی میں، تو اس لیے ہم نے 6 اور 10 کو باہر لکھا ہے. یہ یونیورسل سیٹ میں ٹوٹل 1 سے لے کر 10 تک آ گئے. اب آپ نے شو کرنا ہے کہ کیا یہ وین ڈائیگرام کی ویلیو کیا ہوگا، آنسر کیا ہوگا. میرا بیٹا ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب آپ حل کریں گے سوال کو، اس کا جو بھی آنسر ہوگا، ڈائیگرام ایک جیسی ہی ساری بنے گی ہر سوال کی. اس ڈائیگرام میں آپ نے دیکھا ہے جو آنسر ہو اسے آپ نے شیڈ کرنا ہے. اب آنسر تھا 179. آپ نے دیکھا کہ اے کے پورشن میں 179، میں نے آپ کے سامنے 1 اور 79 کو شیڈ کیا ہوریزنٹل کے طور پر. اس کے علاوہ آپ نے کسی کو شیڈ نہیں کرنا، اور میں نے نیچے لکھا بھی ہے اے مائنس بی از اکول ٹو ہوریزنٹل، ریڈ میں شیڈ ہے. تو یہ شو کر رہا ہے کہ یہ اے مائنس بی کا وین ڈائیگرام ہے. یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ. رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف اگر آئے تو اے انٹرسیکشن بی کا کمپلیمنٹ ہے. اس میں سب سے پہلے بی کا کمپلیمنٹ فائنڈ کیا جاتا ہے.
बी कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, सारों को पता है, यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है, माइनस बी की रकम है 2, 3, 4, 5 और 8। डियर स्टूडेंट, इसको अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो आपके सामने 1, 6, 7, 9, 10, ये आपके सामने मैंने डायग्राम बनाई हुई है। ये बी के कंप्लीमेंट की डायग्राम नजर आ रही होगी आपको। ये ए और बी डायग्राम वैसे बनानी है जैसे पहली बनाई है, हर डायग्राम ऐसे ही बनेगी, लेकिन जो जवाब आएगा उसी को शेड करते जाएंगे। 1, 6, 7, 9, 10 ये मैंने अलहदा आपको शायद बी कंप्लीमेंट निकाल के दिखाया है। ये 1, 7, 9 को भी आपने देखा, रेड से मैंने शेड किया है। 6 और 10 इसको भी बाहर मैंने शेड किया हुआ है। तो ये टोटल शो करे 1, 7, 9, 6, 10 को। उसके बाद अगला पार्ट, अगला तरीका ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट पूरा करते हैं सवाल को। ए की रकम 1, 3, 5, 7, 9 है, बी कंप्लीमेंट 1, 6, 7, 9, 10। इन दोनों को इंटरसेक्शन निकाले तो 1, 7, 9 आएगा। हमारा असल जवाब क्या है, 1, 7, 9। आइए इसको 1, 7, 9 को अगली डायग्राम में, ये बी कंप्लीमेंट की मैंने अलहदा डायग्राम बनाई आपके सामने, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की अलहदा डायग्राम, ताकि आपको आसानी से समझ लग सके। अब आप देखेंगे कि इसका जवाब भी 1, 7, 9 है। डायग्राम वैसे बनाई जैसे पहले बनाई। 1, 7, 9 को मैंने रेड के साथ, ब्लैक के साथ आपके सामने हॉरिजेंटल लाइनें लगाई हैं। ये आपके नीचे लिखा हुआ भी है, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हॉरिजेंटल लाइन को शो करता है। जो आंसर होगा उसी को छेड़ करना है, बाकी किसी को आपने नहीं छेड़ना। हर सवाल को हल करने का तरीका यही है, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी है तो आप पहले इंटरसेक्शन बी निकालें, जो कॉमन होगा उस कॉमन को शेड करेंगे। हर डायग्राम ऐसे बनेगी, आप अलहदा अलहदा, मसलन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, आप ए कंप्लीमेंट अलहदा निकालें, बी कंप्लीमेंट अलहदा, उन दोनों की डायग्राम अलहदा बनाएं, फिर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, उसका जो आंसर आएगा उसकी डायग्राम अलहदा बनाएंगे मेरा बेटा। तो ये डायग्राम्स बनाने का तरीका है, इसे कहते हैं वेन डायग्राम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और बाकी क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।